کہ قلم کا مقابلہ قلم سے، پروپیگنڈے کا مقابلہ پروپیگنڈا سے، اور تلوار کا مقابلہ تلوار سے، زبان کا مقابلہ زبان سے ہوگا، جمہوریت کا مقابلہ جمہوریت سے ہوگا، ووٹ کا مقابلہ ووٹ۔ یہ ہندو راج بن چکا ہے، لیکن اس ملک کا ڈی این اے یہ ہے کہ یہ کسی بھی مذہبی راج کو قبول کر کے لمبے عرصے تک، لمبی دوری تک جا نہیں۔ اگر آپ تیار ہیں ذہنی طور پہ کہ آپ کانٹوں پہ چلیں گے تو آگے بڑھیے، آپ کا منتظر ہے۔ بھارت کسی سیکولر، سوشلسٹ اور کمیونل، نان کمیونل، فاسسٹ کا نہیں، بھارت آپ کا منتظر ہے کہ آپ اٹھیں اور اس ملک کے مظلوموں کو اپنے گلے سے لگا کے کہیں کہ انصاف ہم پائیں۔ جیل جانے کو ہما وقت تیار ہوں اور قتل ہو جانے کو ہما وقت تیار ہوں۔ کیا آپ تیار ہیں؟ یہ آپ سمجھنی چاہیے، زمانہ تغیر پذیر ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زمانے میں یہ تغیر بپا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس تغیر کو قبول کر کے اپنے آپ کو اس تغیر کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ جن لوگوں نے زمانے میں ابھی تک تغیر بپا کر دیا ہے، کیا ہم ان کے مطابق اس تغیر کی رو میں بہیں گے، یا کوئی نیا تغیر بپا کرنے کی پوزیشن میں ہم خود بھی اپنے آپ کو پاتے ہیں؟ یہ بڑا سوال ہے۔ اس ملک میں آزادی سے پہلے 150 سال اس تغیر کو بپا کرنے کی کوشش کی گئی، اور آزادی کے بعد 75 سال لگاتار کی گئی۔ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2014 کے بعد سے فاشزم کی کھلے طور پر ایک سرکار اعلانیہ چل رہی ہے، لیکن پچھلے 75 سال میں بھی جو سرکاریں تھیں وہ اگر فاشسٹ نہیں تو کمیونل ضرور تھیں۔ میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے چشمہ لگا کے کہ سیکولر کون ہیں، لیکن 2014 کے بعد جو لوگ خود کو سیکولر کہتے تھے ان کے سیکولرزم کے لبادے بھی اتر گئے ہیں۔ اس کے بعد مجھے اب آپ بتائیے کہ آپ کا لائن آف ایکشن کہاں ہوگا۔ جنگیں جب لڑی جاتی ہیں، میں صاف کہنا چاہتا ہوں، ہم حالت جنگ میں ہیں، اور جنگ کا مطلب یہ ہے کہ قلم کا مقابلہ قلم سے، پروپیگنڈے کا مقابلہ پروپیگنڈا سے، اور تلوار کا مقابلہ تلوار سے، زبان کا مقابلہ زبان سے ہوگا، جمہوریت کا مقابلہ جمہوریت سے ہوگا، ووٹ کا مقابلہ ووٹ سے ہوگا۔ اسی طرز پر ان چاروں پانچوں چیزوں کو ملا کے اگر آپ نہیں چلیں گے، آپ اس تغیر کو بپا نہیں کر سکتے۔ ایک تغیر بپا ہو چکا ہے، اس کا اعتراف کر لیجئے کہ تغیر بپا ہو چکا ہے، یہ ہندو راج بن چکا ہے، لیکن اس ملک کا ڈی این اے یہ ہے کہ یہ کسی بھی مذہبی راج کو قبول کر کے لمبے عرصے تک، لمبی دوری تک جا نہیں سکتا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو مزید تغیر اگر بپا کرنا ہے تو اب آپ کا نمبر ہے، آپ کھڑے ہوئیے، اور یہ راستہ پھولوں کی دہلیز پہ چلنے کا نہیں ہے، یہ کانٹوں پہ چلنے کا راستہ ہے۔ اگر آپ تیار ہیں ذہنی طور پہ کہ آپ کانٹوں پہ چلیں گے تو آگے بڑھیے۔ شاخ ثمر کچھ دور نہیں، جس کو بلندی سمجھے ہو ان ہاتھوں کی کوتاہی ہے۔ اپنا دست دراز کیجئے، اپنے ہاتھ اونچے کیجئے، شاخ ثمر آپ کی دسترس میں ہوگی۔ اس کا یقین ہے کہ بھارت آپ کا منتظر ہے۔ بھارت کسی سیکولر، سوشلسٹ اور کمیونل، نان کمیونل، فاسسٹ کا نہیں، بھارت آپ کا منتظر ہے کہ آپ اٹھیں اور اس ملک کے مظلوموں کو اپنے گلے سے لگا کے کہیں کہ انصاف ہم قائم کریں گے۔ یہی ایک پیغام مجھے دینا تھا۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں ہر وقت تیار ہوں، ہر وقت، ہر لمحہ۔ میں رات کو لیٹتے وقت یہ سوچ کے لیٹتا ہوں کہ شاید آج رات کو مجھے گرفتار کر لیا جائے۔ میں جیل جانے کو ہما وقت تیار ہوں اور قتل ہو جانے کو ہما وقت تیار ہوں۔ کیا آپ تیار ہیں؟ یہ آپ سوچئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔